میں برکت ہو. تو باقی گانے تو چونکہ میں یہ لگا رہا ہوں تو انہوں نے بڑا بہترین ایک جملہ کہا تھا. کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ تم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو. یعنی تم سورہ رحمان یا سورہ یاسین سننے کے بعد اگر پھر وہی کام کر رہے ہو جو اللہ اور رسول نے ناپسند کیا ہوا ہے تو پھر تو تم دھوکہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور اللہ کو رسول کو بھی دھوکہ دے رہے ہو. اب وہ میڈیا جو آپ کو کچھ چند چھوٹی موٹی وہ چیزیں ایسے اسلام کی بتا دیتا ہے اور فوراً اس کے بعد ایک دم جناب کی فلمی سین آ جا رہا ہے, گانا آ رہا ہے یا کسی طرح کے کوئی اشتہار جو بغیرتی اور بے حیائی والے اشتہار آ رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں آپ کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ چھوٹا سا ایک وہ لگا کر کلپ دکھا کر آپ کو ایک اسلام کے حوالے سے یا کسی دین کے حوالے سے وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصل میں ان کے پیچھے سارا استعماری قوتوں کا وہ پیسہ لگا ہوا ہے اور بالخصوص پاکستان کے اندر جتنا میڈیا ہے اس کو جتنا پیسہ دیا گیا ہے وہ اب تو میں حیران ہوں فاروق بھائی کہ وہ ابھی بھائی نے بات کی ہے کہ وہ بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا کسی حوالے سے بھی اس میڈیا کو. پاکستانی میڈیا خبریں آپ نیوز چینل آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہی ایک دم جناب وہ بغیرتی اور بے حیائی شروع ہو جائے گی. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہدایت دے. بالکل اب میں وہ بات وہی ہے کہ ہم مسلمان بھی جو ہے نا ان کے اندر سے وہ غیرت والی اسی ختم ہو گئی ہے. وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہمیں سب کو دکھایا جائے. اب میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا, یہ سارا کچھ جو ہے نا سب کچھ اس میں وہ غیر ملکی جو ہے نا استعمال ہے وہ پیسہ لگا رہا ہے اور بالخصوص مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں اچھی باتیں دیکھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بہت شکریہ محسن عقیل صاحب. میسج کیا ہے سیدہ قمر زہرا نے ہمیشہ کی طرح. انہوں نے کہا اور چینل کا تو آپ کو پتہ ہے لیکن ہدایت ٹی وی بیسٹ چینل ہے اور ہدایت کے ہوتے ہوئے اور کسی چینل کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا میسج آپ نے دیا. اور دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے فاروق بھائی کہ مولانا اسحاق کا جب انتقال ہوا تھا تو کسی میڈیا نے کوئی نیوز نہیں دی تھی اور یہ بہت بڑی شرم کی بات تھی. وہ کوئی چھوٹی پرسنالٹی نہیں تھی, بڑی پرسنالٹی, اہل سنت کی پرسنالٹی تھے, شیعوں کی بھی نہیں تھے. کوئی نیوز نہیں دی. اور وہیں اگر کشور کمار کی کوئی برسی ہوتی یا وفات کا دن ہوتا تو سارا دن میڈیا جو ہے نا اس کو اس کے نو ہی گاتے رہتا. بس وہی نا کہ جن لوگوں کا مالک اسحاق ہیرو وہ مولانا اسحاق کو نہیں جانتے. بالکل حقیقت ہے. تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ آج تو آپ کی جو باتیں ہیں بڑی دلچسپ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو رہنمائی ہم نہیں لیتے. قرآن پاک میں ہے کہ آپ کے خلاف جو آپ کا دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہے اس کو موقع نہ دیں, اپنے پاس ہتھیار رکھیں اور اپنا بچاؤ کریں. تو ہم وہ تو کرتے نہیں, تو خالی ہاتھ جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں. ابھی نواز شریف اور شہباز شریف کو دھمکی ملی ہے کہ اگر ان آدمیوں کو ہمارے 2 آدمیوں کو پھانسی ملی تو ہم آپ کو بھی مار دیں گے. ان کو آپ کی اپنی جان کے پڑی ہے, وہ لوگوں کو کیا چاہیں. ابھی یہ جو وحدت مسلمین کے مولوی صاحب ہیں جو 1 لاکھ آدمیوں کو جلوس نکالتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دوسرے علماء کو بھی اکٹھا کریں اور ان کو بھی دعوت دیں. جب سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے تو یہ دینی جماعتیں جن کا مذہبی فریضہ بھی ہے لوگوں کو اکیلا چھوڑا, یہ اکٹھا کیوں نہیں ہوتے ہیں, اعلان کیوں نہیں کرتے کہ اب وقت ہے ہمیں بھی اکٹھا ہو جانا چاہیے. ابھی جو 19,000 کنٹینر کراچی میں تقسیم ہوئے نیٹو نے بھیجے ہیں اور یہ سب مہاجروں نے لیے ہیں اور یہ 9-0 میں پڑے ہیں. 9-0 کا آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی 2 دفعہ ہوا ہے. ابھی شام پر حملہ ہے تو سب چپ ہے, تو سب نے ابھی شام پہ بھی دیکھتے رہیں گے, باتیں کرتے. آپ کا جو میڈیا ہے مظہر عباس صاحب کہتے ہیں جو جرنلسٹ ہے پاکستان کے کہ جب جنرل مشرف کو $3.5 ارب ملا تھا, 11 ایئرپورٹ اس نے افغانستان کے خلاف دیے تو $75 کروڑ میڈیا کو بھی ملا تھا. ابھی ایک ریٹائرڈ جنرل نے کہا ہے کہ میڈیا تو فوراً بک جاتا ہے. تو ابھی جو میڈیا پہ فلم بنی ہے عشق خدا, اس میں جو وہ طوائف کام کر رہی ہے وہ نگی نہ آ رہی ہے. تو اب کیا کچھ تو دینی علماء کو کرنا چاہیے سر. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. اور کچھ حقائق آپ نے بتایا جو حقیقت بس یہ اعداد و شمار آپ ہی کے پاس ہیں, دیگر ہم نے کہیں نہیں پڑھے یا کہیں نہیں سنے. کچھ آپ نے بتایا کہ جب میاں برادران کو خود ہی دھمکی ملی ہے کہ اگر ان لوگوں کو پھانسی دی گئی تو آپ کی خیر نہیں ہے, تو پھر انہوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے, پھانسیاں رکوا دی ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے اپنے جو شعور یا اپنے جو ایک ذہن کے اندر جو قبول کرنی چاہیے یا جو ہمیں پتہ چلتا ہے, احساس ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے, کون لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے,
اس سے آغاز یہ کوئی اب یہ جو ہم اس نیچ پر میڈیا دیکھ رہے ہیں, آپ نے مارننگ شوز کی بات کی ہے, ڈراموں کی بات کی, تو یہ آج فوراً ہم اس جگہ پہ نہیں آئے, یہ آہستہ آہستہ جو زہر ہے ہمیں گھولا گیا ہے, آہستہ آہستہ ہمیں تیار کیا گیا ہے ہمارے بچوں میں. اب مینا بازار, آپ کے بچوں کے جو اسکول یا کالجز میں مینا بازار یا ٹیبلوز ہوتے ہیں, جو ثقافتی ڈریسز بچوں کو پہنائے جاتے ہیں کہ یہ جی ہماری ثقافت ہے, تو کیا وہ ہماری ثقافت ہے جو ہماری بچیاں رقص کرتی ہیں, ڈانس کرتی ہیں, وہ مینا بازار کے نام پہ یا ایک فنکشن کے نام پہ یا پیرنٹس ڈے کے نام پہ؟ تو یہ تمام جو صلاحیت یا آہستہ آہستہ جو زہر ہے وہ اچانک ہم میں ابھی نہیں, وہ آہستہ پتہ نہیں 10-20 سال سے یہ گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت ذہنیت ایسی ہو گئی ہے, سوچ ایسی ہو گئی ہے, میں نیو جنریشن کو صرف نہیں کہوں گی بلکہ ہمارے بڑوں کو بھی ایسی سوچ ہو گئی ہے کہ اگر زیادہ کوئی پردے میں نظر آئے گا تو اس کو کہیں گے اوف مائی گاڈ کتنی بیکورڈ ہے یہ, اس کو کوئی عقل ہی نہیں ہے, سینس نہیں ہے, ڈریسنگ شعور نہیں ہے اس کو. بالکل یہی نا کہ وہ اتنا زیادہ بیکورڈ ہوگا جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈھکا ہوا ہوگا. تو یہ آج کل کی سوچ بنتی جا رہی ہے اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو حوصلہ دینا کی بات ہے نا کہ جو اپنے آپ کو اسلام کے مطابق یا ڈھکے ہوئے ہیں یا جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے, تو ان کو فخر کرنا چاہیے, بجائے کہ ان کو ندامت ہو, شرمندگی ہو, وہ محسوس کریں کہ شاید ہم غلط کریں. آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ان کو کہیں کہ نہیں ہم غلط نہیں کر رہے, تم غلط کر رہے ہو. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ توقیر حیدر بات کر رہا ہوں منچسٹر. جی توقیر حیدر بھائی آپ کو اور عظمہ سسٹر کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی. میں تو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, نہ سیاست سے نہ جس طرح سے ہو رہی, تاکہ مجھ سے کالر بھی آ کے اپنا خیالات کا اظہار کریں. جی جی سر. بات جتنا پیارا نام ہے نا ہدایت ٹی وی کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں. اور یہ میڈیا ایسا ہے کہ جس کو ہر کوئی ہر فقہ آرام سے دیکھ سکتا ہے. کوئی اس میں فحاشی اور کسی طرح کا کوئی پردے کے لحاظ سے یا کوئی کسی پہ تبرہ نہیں کر رہا, کوئی کس طرح کی بات نہیں ہو رہی کہ اس میڈیا کو دیکھ سکتا ہے. اور ماشاءاللہ اتنا ہدایت کے نام پہ اتنی اچھی ہدایت مل رہی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو سن کر اور دیکھ کر اس سے ہدایت لے رہے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ لوگ میڈیا کی بات کر رہے ہیں, یقین کریں کہ مجھے ایک واقعہ معلوم ہوا تھا کہ ایک میڈیا کا, میں نام تو نہیں لیتا اس کا, کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی خاص چینل کا نام لیا جائے, لیکن ماں باپ نے اس کو ڈاکٹر بنایا, بڑی محنت کر کے ڈاکٹر بنایا, اور ڈاکٹر بن کے بعد میں وہاں ڈاکٹری چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ اس لیے چھوڑ دی کہ جی وہاں جو پیشنٹس آتے ہیں وہ بڑے عجیب پیشنٹس آتے ہیں اور بڑے الٹے سیدھے سوالات پوچھتے ہیں, اور اس نے اس مقدس پیشے کو جہاں پہ خدمت کی جاتی وہ چھوڑ دیا, اور وہ ڈاکٹری کر کے آ کے میڈیا پہ ڈانس کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد اسی میڈیا جو ڈانس کرنا شروع کر دیا, اسی ٹی وی والے چینل کے جو ڈائریکٹر ہیں اس نے اس سے شادی کر لی, اور شادی کر کے وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ مطلب کہ اس طرح شو کر رہی ہیں اپنے کو. یہ اس کے لیے عمل اچھا ہو گیا, اور خدمت کرنا جو ہے کسی مریض کے لیے وہ اس کے لیے وہ اچھا نہیں ہے کہ سوالات پوچھتے ہیں. آیا وہ کس طرح کا سوال ہے, ظاہری بات ہے کہ لیڈیز جاتی ہیں یا بندہ جاتا ہے تو وہ تو ایک مجبوری سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ اگر کچھ طرح کی بیماری ہے تو. اور جہاں تک بہن نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, رزما بہن نے کہا تھا کہ یہ کس طرح کی وہ فلموں کا ان کا بتانا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ پہ ضرور بتاتے ہیں یہ مطلب کہ انڈیا کا فلاں ایکٹر نے فلانی فلم بنا دی اور فلانا اب یہ فلانی فلم لانچ ہوگی, آج اس نے یہ ڈال دیتے ہیں ساتھی خبریں. کوئی سیریز سن رہا ہے جی ہاں کہ اتنے کروڑ کا بزنس ہو گیا اس کا. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل کہ اچھے خاصا کوئی سیریز پروگرام ہے, آج فلاں ایکٹر کی سالگرہ ہے, آج اس کی برسی ہے, اور اتنے کروڑ کا بزنس ہو گیا ہے, مبارک ہو. اب جو بچے یا بندے بےچارے بھوکے مر رہے ہیں ان کو کیا سروکار ہے کہ یہ فلم جو ہے وہ اتنے کروڑ کی چل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا میڈیا جو ریپرزینٹ کر رہا ہے پاکستان کو, بہت سے ممالک کا میڈیا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی برائی کو چھپائے,
दुनिया में आम ना करे, जितना छुपा सकते हैं वो छुपाते हैं। हमारा मीडिया में शाम में काम के बाद घर जाती हूँ, टीवी खोलती हूँ कि जनाब कुछ खबरें देखूं, तो मैं सिवाय लाशों के कुछ नहीं देखती। इधर मर गए, ये लाशें, यहाँ बीवी ने मार दिया, शौहर को कुएं में धक्का दे दिया, जला दिया, और उसके बाद एकदम से एंटरटेनमेंट की जो है वो फिल्मों की खबरें आ जाती हैं। तो ये रोज की खबरों का यही रूटीन है। जबकि जो आप इंटरनेशनल मीडिया देखें कि क्या क्राइम पूरी दुनिया में नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान का रेट तो फिर भी कम है, लेकिन किसी मीडिया में आप इस तरह सरेआम नहीं देखेंगे। हमारा मीडिया क्या करता है, पाकिस्तान में जो छोटी भी बुराई कोई होगी ना, उसको भी बढ़ा चढ़ा के कि जी ये हो गया। अच्छा, मैं मीडिया की और स्पोर्ट्स चैनल्स की बात करूं कि इन्हीं दिनों यहाँ इंग्लैंड की टीम ने जब एशियन टेस्ट जीता है तो इतनी नाजेबा उन्होंने हरकत की, ओवल ग्राउंड के ऊपर जाके पिच के ऊपर उन्होंने ऐसी नाजेबा हरकत की है कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। तो अगर यही काम अगर पाकिस्तानी कोई चैनल या बल्कि पाकिस्तानी कोई खिलाड़ी, इंडियन कोई खिलाड़ी या कोई हम में से कोई ऐसा करता तो यहाँ का मीडिया उसका बहुत ज़्यादा शोर मचाता। लेकिन यहाँ पर बैक जो पेज है उस पर कोई छोटी सी खबर आई है और दबा दिया गया उस मामले को, और बस जी माफ़ी मांग ली गई। ICC भी खामोश है और बिल्कुल खामोश है, यहाँ पर भी यहाँ का मीडिया बिल्कुल खामोश था। तो बिल्कुल कि कौन सी जो बुराई है वो हमने इस्लाह के लिए, कुछ बुराइयां होती हैं या कुछ खामियां अपनी ऐसी, उनको उजागर करना चाहिए कि लोगों को पता चले कि बुराई है, या बजाय कि उस बुराई को इस वजह से आप उजागर या उसकी इस्लाह के लिए आप पेश कर रहे हैं, आप उसको नमूदो नुमाइश के लिए पेश करें, अपनी और भयानक चेहरा दिखा रहे हैं। तो ये गलत दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में मत जाना, जिंदा वापस नहीं आओगे, जिंदा वापस नहीं। ये आप दुनिया को दिखा रहे हैं। माना कि कराची के हालात खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी कराची गई थी, लेकिन वो सूरत हाल नहीं थी उस वक्त जितनी कि मीडिया ने दिखा दिया। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरूक साहब, मैं मशगूल नजर से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब मैं आपको और उस्मा बेटी को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम। और आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, सुनहरी बात भी सुनी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से सुनी है। तो आज के मीडिया के बारे में यह है कि हमारा चैनल हिदायत टीवी सब दुनिया के लिए एक ऐसा मीडिया है जिनके जरिए से अक्ल की बातें और अदब सिखाया जाता है और तहजीब सिखाई जाती है। ये एक वाहिद ऐसा चैनल है जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई जाती जो इस्लाम के दायरे के खिलाफ हो। इस्लाम के दायरे के अंदर रह के ये हम लोगों को हिदायत सिखा रहा है और अक्ल सिखा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग इसको देखें और इनके जरिए से फरूक का अदब देखें, वो बेटी का अदब देखें, मौला का अदब देखें, प्यार देखें और इनके सिखाने का तरीका देखें। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम सूरत मोहम्मदी तो इख्तियार करते हैं लेकिन सीरत मोहम्मदी इख्तियार नहीं करते। अफसोस है ऐसे लोगों के ऊपर जो सूरत मोहम्मदी बनाकर झूठ बोलते हैं, गिबत करते हैं, धोखा करते हैं, चोरी करते हैं। उनको सोचना चाहिए कि हम रसूल पाक की सूरत बना के उनकी सीरत को क्यों नहीं अपनाते। जो आदमी अल्लाह ताला के नबी और अहले बैत की सीरत को नहीं लेता उनका दीन में कुछ हिस्सा नहीं है। मैं सब चैनल देखता हूँ, लेकिन जो हमारे चैनल की खूबी है, हिदायत टीवी सब दुनिया के लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। जो हमारे चैनल हिदायत टीवी में खूबी है वो सब चैनल में खूबी नहीं है। तो मेरे भाई, हम लोगों को आज रसूल पाक की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए और दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए। उनके साथ बातचीत का कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी के साथ भी तो इस तरह के बहुत खिलाफ लोग थे, लेकिन उन्होंने इस तरह दहशतगर्दों के साथ सुलह नहीं की बल्कि मुकाबला किया मरने तक। ये हम लोगों का सेवा होना चाहिए कि हम लोग मुसलमान हैं, झूठ के खिलाफ खड़े रहेंगे और सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा अर्ज ये है कि हम लोगों को अपने हिदायत टीवी की मदद करनी चाहिए और 5000 आदमी को हर सूरत में मैदान में आना चाहिए। ये शर्मनाक बात है कि हम हजरत रसूल पाक का कलमा पढ़ते हैं और अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं और 5000 आदमी अभी तक हमारा नहीं हुआ। और हमारे टीवी, जब मैं टीवी में मौलाना को देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि हम लोग 14 पाउंड देने की बजाय
पीछे हट जाते हैं और मौलाना को मुंह खोलना पड़ता है कि टीवी की मदद करो। मैं इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और सब मामलों को हटाए देता हूँ कि बात रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पकड़े और अपनी जिंदगी को सवारे और मोहब्बत का पैगाम हर कौम में और हर आदमी के पास पहुंचे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और आप सबको अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद याकूब साहब लंदन से मोहब्बत करने का बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही पैगाम आपका। और याकूब साहब, खुदा न खास्ता हिदायत टीवी पे जैसे घंटों की बात होती है, हम किसी मीडिया को या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और चैनल को अपने घंटे दे दें तो फिर ये माली तौर पे कोई परेशानी न रहे। इस प्रोग्राम के बाद गानों का एक प्रोग्राम हो, उसके बाद कोई फिल्मी प्रोग्राम हो तो बहुत से स्पॉन्सर आ जाएं कि हम भी देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर उन हक परस्त लोगों की जो हकीकत जानना चाहते हैं, जो हकीकत लोगों तक पहुँचवाना चाहते हैं, उन 5000 लोगों की तलाश है। अगर हम ऐसी जो शैतानी अफ़ाल आगे दुनिया तक पहुंचाने में मसरूफ़ हैं या उन्हीं के आलाकार बनना होता तो फिर तो कब का हमें बल्कि 5 साल पूरे करना मुश्किल क्या, हम तो 50 साल तक बिल्कुल सिक्योर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सिक्योर हैं, लेकिन हम उन लोगों की तलाश में हैं कि जो हक़ को ख़ुद भी मानते हैं और लोगों तक भी पहुंचवाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह रफ्तार ज़रा स्लो है याकूब साहब, उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर लोग लब्बैक कहेंगे और माली मुश्किलात को भी जानेंगे, क्योंकि हिदायत है तो फिर हमारी आवाज़ है दुनिया तक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहन मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। पहले तो मौलाना इसाक साहब का सुना है अपना, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उस मकाम तक पहुंचाए जिसके लिए उन्होंने कोशिश की थी। उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने उनकी जितनी भी स्पीचेस सुने, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि अहले तशी भाइयों का और सुन्नी भाइयों का जो डिस्प्यूट हैं, चीजें हैं, उनको खत्म करें और एक हो जाएं। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था। तो बाकी फरूक भाई, अगर आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सजाए मौत खत्म कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि अगर उसके जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे होते हैं तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। तो लिहाजा इस वक्त जिस सिचुएशन में हम बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से हम वो जो हक के जो तकाजे हैं, कानून के जो पूरे तकाजे वो पूरे नहीं हो रहे। इवन यहाँ तक है कि जजेस बिक जाते हैं, चीफ जस्टिस बिक जाता है, अपना प्राइम मिनिस्टर बिक जाता है। तो कहने का मकसद ये कि वहाँ पे कानून के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, तो इसलिए सजाए मौत फॉर द टाइम बीइंग उनको रोक देना चाहिए। पहले अपनी इंस्टीट्यूशन बिल्ड करो। बेगुनाह लोग मारे गए तो वो उसका वबाल भी जो ना हम पे ही आएगा, क्योंकि हमने कानून के तकाजे पूरे नहीं किए। तो बाकी रह गई, आप फारूक भाई मीडिया की बात करते हैं। मीडिया की इस वक्त कोई भी चैनल है उसकी एक आंख है, दज्जाली आंख है, अभी तक कोई रोल अदा नहीं कर रहे। अगर ठीक है हमारे इस्लामी चैनल हैं, हमारे इस्लामिक चैनल के ऊपर भी नफरतें फैलाई जा रही हैं, मतलब कोई मोहब्बत का पैगाम जो है ना बहुत कम मिलता है, और इस्लामी इंटरटेनमेंट जो है वो नहीं मिल रही। मैं आपको लिस्ट बताऊं और आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर मैं आपके सामने सुन्नत वल जमात के चीफ चैनल के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो चीजें हाईलाइट करूं तो आप देखेंगे वाकई उनका नेगेटिव रोल है। अगर मैं अपने चैनल के ऊपर भी आपके साथ बात कर रहा हूं, अगर उसको हाईलाइट करूं आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो अभी तक जो है ना, जिस तरह अमेरिका जो अभी क्या कर रहा है उसकी आंख देख ले, एक ही आंख है। सीरिया के ऊपर उन्होंने पूरी मीडिया को खरीदा हुआ है और बस एक ही चीज उन्होंने फोकस की हुई है कि ये सीरिया के पास जो है ना, यही इसके पास मजाहिर हैं जिससे वो लोग मर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं जाता। इसी तरह पाकिस्तान है, वो मार रहे हैं, तालिबान बुरे हैं, मारो मारो, बम मारो, इनको ड्रोन हमले मारो। दूसरी तरफ उनको मीडिया के बताते ही नहीं है कि भी खुदा के बंदो, ये तालिबान है जो मीडिया के ऊपर बैठा है, टीवी के ऊपर ये कह रहा है, इनके ये मीडिया की एक ही आंख है, कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं दुआ करता हूं कि हमारे उलमाए दीन इस चीज को समझें, इस्लामी इंटरटेनमेंट दे दें, और जो इनकी नफरतें उनको खुदा के लिए उनको अंडर द टेबल रखें और ऐसे माहौल पैदा करें जिससे दोनों आंखें खुलें और पूरी दुनिया में मोहब्बत ही मोहब्बत हो। एक ही आंख के साथ जो मैं एक ऐसी मनकबत पढ़ दूंगा कि वो उधर पढ़ूंगा ना जाके अहले सुन्नत जमात के ऊपर, वो माय गॉड, वो सर पे हम हाथ रख लेंगे। अगर मैं उनकी कोई शायरी लेके अगर मैं अहले तशरीफ भाई के पास आ जाऊंगी, यहाँ पे पढ़ूंगा, ये सर पे हाथ रख लेंगे। नहीं भाई, हम नहीं रखेंगे। कहने का मकसद ये है कि भाई आप जरूर आइएगा मोहम्मद अली साहब, नफरतें पैदा करते हैं। नहीं आप जरूर आइएगा, किसी की भी शायरी लेके आइए,
کیونکہ آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کی عقیدت کا اظہار کریں گے. عقیدت کے پھول پروگرام میں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, جن کی بھی شاعری آپ چاہتے ہیں آپ ضرور پڑھیے گا. یہاں پر ہم سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے. یہ بات اور میں آپ کو بلیم سے میں تو میجورٹی کی بات کر لپیٹتے تھوڑا سا, آپ ہمیں بھی لپیٹتے ہیں, لیکن آپ لپیٹے نا, جو صحیح ہے اس کو تھوڑا سا میں نعت پڑھوں گا انشاءاللہ. ضرور پڑھیے, جو مرضی پڑھیے. بہت شکریہ. ہم خود بھی پڑھتے ہیں بس وہی نا, ہم ایسی بات نہیں ہے, ہم سر پہ ہاتھ رکھیں. جی آپ اگر کچھ کہنا چاہیں. ڈرون حملوں کی انہوں نے صحیح بات کی کہ ہمارے کوئی میڈیا چینل جو ہے, اگر کوئی لڑکیاں شادی کے اوپر ڈانس کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں, ان کو کسی نے قید کر لیا, وہاں پر ہیلی کاپٹر جا کے حکومت کی طرف سے ان کی ویڈیو بھی ہوگی, این جی اوز بھی آواز اٹھائیں گی. لیکن ڈرون حملوں میں جو لوگ مارے جاتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں مارے جا چکے ہیں, وہاں پر ایک بھی فوٹیج ہمارے میڈیا نے نہیں دکھائی. کیا وجہ ہے, کیوں خاموشی ہے؟ ظاہر ہے اوپر کے آقا جو ہے ان کے ناراض ہوں گے, اور وہ ایک صاف جو تصویر ہے. اب یہاں کے کیمیائی ہتھیاروں کی بات کریں تو ایک چینل پہ صاف دکھا دیا گیا کہ جو باغی ہیں وہ خود کیمیائی ہتھیار یوز کر رہے ہیں. سعودی عرب میں ان کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے. خودکش بمبار سعودی عرب کی ایک مسجد میں ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. کل ایک پاکستانی چینل میں بھی دکھایا گیا تھا. تو جب حقیقت لوگوں تک پہنچے گی تو اب جو ایسے ہی جو ایک واویلا شور کرنے والے کہ نہیں جی یہاں پر حکومت جو ہے اس نے کیمیائی ہتھیار کیے استعمال کیے, تو اب وہ ان کی بات پر عام لوگ کان نہیں دھرنے والے. بالکل. دیکھیں خودکش بمبار کی آپ نے بات کی, اس کا مقصد, اس کو پیسے جس چیز کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ اس پہ کام کر رہا ہے. اس کا مقصد اسلام نہیں ہے. اگر اس کا مقصد اسلام ہوتا تو وہ کسی مسجد یا امام بارگاہ میں حملہ نہیں کرتا, وہ سب سے پہلے جا کے کسی چینل کے مارننگ شو پہ حملہ کرتا جہاں اتنی بےہودگی, یا کسی میڈیا کو جا کے اڑاتا. اگر کسی سینما میں جہاں کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے, اگر اس کا واقعی مقصد اسلام ہوتا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا دین کیا ہے؟ پیسہ. جو اس کو پیسہ دے رہا ہے پاکستان کی جو مضبوط پاکستان ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان کو نقصان دے رہا ہے. کسی کا شیعہ سنی اور کسی مذہب یا اسلام کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے. آج دیکھیں اکنامی پاکستان کی کیوں ڈاؤن ہو رہی ہے. Nobody wants to do business in پاکستان. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے ہو گئے. تو یہ جو طالبانائزیشن ہے یا یہ خودکش بمبار ہیں, اسلام ان کی نظر میں اسلام کچھ بھی نہیں ہے. ان کا دین, اسلام, مذہب اس وقت پیسہ ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. بالکل صحیح بات ہے. کوئی کالر اگر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ. بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک بہترین ٹاپک ہے, اور جی کرتا ہے کہ اس پہ کھل کے بات کی جائے. بالکل کھل کے بات کریں سر. فروغ بھائی بات یہ ہے کہ جو آج کا میڈیا ہے نا, یہ میڈیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. جی. ایک وہ میڈیا ہے جو ملک کی محبت رکھتا ہے, اور ایک وہ میڈیا جس کو ہم مافیا میڈیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لفافوں کی صورت میں چل رہا ہے, اور وہ لفافے انہیں کسی دشمن ملک سے بھی ملے تو وہ ان سے بھی لینے سے گریز نہیں کرتا. بلکہ وہ میڈیا کے ایسے اینکر ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ 10 کروڑ کے 2 پلاٹ ہمیں ملے ہیں, الزام ہے ہم پہ, اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ اتنا شور کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میڈیا ابھی چھوٹا ہے, 5 سال کا ہے, ابھی جوان ہوا. جب ان کے لوگوں کی بھرتی دیکھے جو انہوں نے اینکر بنائے ہوئے ہیں, جو رکھے ہوئے ہیں 60 سال کے اوپر کے کونا مشق قسم کے انہوں نے اینکر رکھے ہوئے ہیں, جو تبصرے کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں ملک دشمن ہے کہ انسان دیکھتے ہی رہ جاتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. لیکن یہ مافیا میڈیا جو ہے یہ چھا گیا ہے, اور جو محبت کرنے والا میڈیا ہے وہ ابھی دبا ہوا ہے ان سے. کیونکہ مافیا میڈیا کے پاس دولت بھی ہے, وہاں تیل کی کمائی بھی ہے, ڈالر بھی ہیں, ریال بھی ہیں, ہر چیز انہیں ملتی ہے. جس وجہ سے مافیا میڈیا نے ملک کے کلچر کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, اور ملک کے ہر مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. آپ ان سے بات کریں گے تو وہ ایک ایسی خبر بتا دیں گے چھوٹی جی, ہم نے یہ دکھائی تھی جی چھوٹی کتنی اچھی خبر, اور اس کے ساتھ 150 خبریں ایسی بتا دیں گے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہوں گی. اور جب جہاں ان کو اپنا مفاد ہوگا وہاں پہ وہ بات کریں گے, اور جو ان کے خلاف ہوگا اس کے خلاف وہ بولنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ٹی وی ان کے ہاتھ میں ہے اور میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ آج کے میڈیا میں اگر آپ نے جانا ہے تو پھر اس طریقے سے جائیں. آپ دیکھیں نا کہ میڈیا کی وجہ ایسی ہوئی ہے کہ اب ان کے پاس اینکروں کے پاس کچھ نہیں رہا, تو انہوں نے اسٹیج ڈراموں سے وہ ایکٹر جن کو اسٹیج ڈراموں سے مار کے بھگا دیا گیا تھا, جو لچر پان کی انتہا کر چکے تھے, اور جنہوں نے زومینی فکرے بول بول کے بے انتہا معاشرے کو خراب کیا, آج وہ ایکٹر جو میڈیا پہ بیٹھ کے تنقیدیں بھی کرتے ہیں اور اسی قسم کے جملے بھی بولتے ہیں, اور
کسی قسم کی اس میں کوئی آپ کو سبق آموز بات نہیں ملتی، اور ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا، تو انٹرٹین اس کسی کے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی لے آئے ہم جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور یہ مراسی ٹائپ لوگ جو جگتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ میڈیا پہ آ گئے ہیں اور چھا رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں۔ اب میڈیا کا مقصد پیسے کمانا ہے، میڈیا کا ملک کا وفاد یا قوم کی کسی طریقے سے کوئی ترقی یا قوم کی ٹریننگ نہیں ہے، یہ پیسے کے بزنس کا چکر ہے۔ سیلاب آیا پچھلے سال، ایک میڈیا نے کہا جی ہم نے 44 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا، دوسرے کا ہم نے 45 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا، اور جب ہم نے پوچھا جی کہ لوگ جو اس کے ساتھ ڈیفیکٹڈ ہوئے ہیں ان کا کتنا ہے، 2 کروڑ لوگ ہیں جی، اگر ایک میڈیا 44 کروڑ اکٹھا کرتا ہے تو 10 لاکھ بھی اگر ایک آدمی کو دے دیتا تو ہر آدمی اپنے گھر بیٹھا عزت سے روٹی کھا رہا ہوتا، لیکن یہ 44 کروڑ 50 کروڑ روپیہ لے کے بھاگ گئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا اور کھا گئے اور بدنام کرتے رہے حکومتوں کو اور سب کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میڈیا کے جو مفاد پرست میڈیا ہے اس کے سے بچنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اس میں نکالنا چاہیے آہستہ آہستہ، جو کہ ہمارے ملک کے اندر نقصان دہ اور ملک کے مفاد کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ اصل چیز چھپا کے اپنے مفاد کے لیے خبریں دیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے پیسہ کماتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے اور دشمن سے بھی پیسے لے لیتے ہیں۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ جی۔ بالکل 2 انداز آپ نے بتایا میڈیا کے، کہ ایک تو وہ ہے کہ بس اس نے پیسہ دیکھنا ہے، اور دوسرا جو حق کی آواز بلند کرنے والے ہیں، ذرا سچ بات کرنے والے ہیں، اس پر جگہ جگہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک چینل پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ریزیڈنسی جو مسمار کی گئی زیارت میں، اس کی ایک ویڈیو دکھائی گئی، تو بجائے کہ اس کو ایکشن لیا جائے، اور اب بھی اس کی کوئی تعمیر کا کوئی بھی ہم نے آغاز نہیں سنا، اس چینل پہ ہی FIR درج کی گئی، اور اس پروگرام کے جو کرنے والے تھے، ان کے جو منتظمین تھے، ان کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ میڈیا یا ان کے جو کارندے تھے انہوں نے آواز اٹھائی، تو بعد میں ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی حق بات یا کوئی سچ بات کہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی انداز میں یا تو اس کے اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں، یا پھر اس پہ مختلف انداز میں اس طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو میڈیا کو یا جو بھی ایک آواز سچ کی پیدا کرنا ہے، اس کے لیے اگر چیلنجز تو ضرور ہے، تھوڑا سا اس کو جب ہم سچ بولیں گے تو ہمیں بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آگے سے جو ہمارے لیے بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا ہوں گی، بہت سے مخالفین پیدا ہوں گے۔ سچ کی ہمیشہ مخالفت ہوئی ہے، تو جو لوگ اس پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ وہ لیے ہوئے ہیں، اور ہدایت ٹی وی سب سے بڑی مثال ہے کہ کس طرح ماشاءاللہ ہدایت سچ کی ایک آواز ہے۔ کسی بھی ہمیں یہ صبح جب ہم آتے میں کوئی ڈکٹیشن نہیں ہوتی، ہمیں کوئی اس طرح کا پیغام نہیں ملتا ہمارے جو منتظمین ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ہمیں خود پتہ ہے یہ سچ ہے، اگر سچ بولیں گے تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی اس طرح کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ پالیسی کو اس کو فالو کرنا ہے۔ پالیسی یہی ہے ہماری کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، آگے مظلوم کوئی بھی ہے اس کے حق میں آواز ضرور بلند کرنی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں ہدایت ٹی وی سے ہمیشہ سادگی کا میسج جاتا ہے، اور جو بھی میسج آتا ہے، اچھا اب مجھے ہی لے لیں آپ، مجھ پہ بڑی تنقید ہوئی تھی جب میں نے یہ چادر اسٹارٹ کی، اور اپنوں ہی سے تنقید ہوئی۔ یہ حال ہے کہ میڈیا اصل میں خواتین کی جو یہ سوچ بنا دی گئی ہے یہ میڈیا نے بنائی ہے، ان کا قصور نہیں ہے۔ جی سسٹر، پہلے آپ کوٹ پہن کر آتی تھی، کلرفل رنگ برنگے، آپ بڑی سمارٹ دکھتی تھی، کیا آپ چادر پہن کر آ گئی ہیں، آپ نے کوٹ چھوڑ دی ہیں؟ تو میں نے کہا اچھا ہوا آپ نے بتا دیا کہ میں سمارٹ دکھتی تھی، تو یہ ایک اچھا پازیٹیو پوائنٹ آپ نے مجھے دیا کہ میں سمارٹ دکھتی تھی، تو اب مجھے آپ کہیں گے بھی تو میں کبھی بھی نہیں پہنوں گی، اب تو میں چادر ہی پہنوں گی۔ تو یہ خواتین، ہماری خواتین کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور کیا ہے میڈیا کا، اور ہدایت ٹی وی کو جی میڈیا ہے ایسا پریزنٹ ہو کر آنا چاہیے، ایسا ہمارا میسج یہ نہیں ہے، ہمارا امام زمانہ کا چینل ہے، جو پیغام ہے وہ اصل طاقت ہے ہماری، دیٹس دی مین پوائنٹ۔ بالکل صحیح۔ اور ایک اور جو ہمارے انٹرٹیننگ چینلز پہ یا نیوز چینلز پہ ایک کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو پروگرامز پیش کیے اس میں میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو نادار ہیں، مسکین ہیں، مریض ہیں، ان کو آیا سکرین پہ لا کے ان کا روتا ہوا دکھوا کے ہی ہم ان کے لیے اسپانسر جمع کر سکتے ہیں، یا ان کو عزت کے ساتھ کہیں بٹھا کے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو پچھلے رمضان میں بہت سے چینلز پہ یہ بھی ہوا کہ بچے رو رہے ہیں، کوئی مریض ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، اس کو آگے لا کے تشہیر کر کے پھر ہم پیسہ بٹورتے ہیں، اور اس حوالے سے میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بھی اس پر بات کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولا علی مدد ہے۔ کون بہن کہاں سے؟ اسی جاوید بول رہے ہیں واٹس ایپ سے، اسما کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مسز جاوید۔ ہم زیارتوں سے واپس آ گئے ماشاءاللہ، تو آپ کے چینل کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کی ہیں مولا پنجم پاک سے،
امام کے روزے پہ ہر جگہ آپ کے لیے اتنی دعائیں کی. اللہ تعالیٰ ہمارے ہدایت ٹی وی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور آپ کو صحت سلامتی دے. جتنے بھی کام کرنے والے ہیں اپنے ہدایت ٹی وی پہ اپنے مولانا کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں. یہ مولا بہتر جانتے ہیں کہ کون سی دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم تو ناچیز سے لوگ ہیں, ایک ذرا برابر بھی ہماری زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ ہمیں اتنی دعائیں ہماری قبول ہو سکے, لیکن پھر بھی ہم نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں, آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. تو مولا پنجتن پاک آپ کو صحت سلامتی دے سب کو. تو میں نے کہا جس دن سے آئی ہوں میں تقریباً 1 ویک ہو گیا تو تھوڑا سا ابھی ریسٹ پلس تھی, تو آج تھوڑا میں نے کہا چلو فاروق بھائی کو فون کر کے تو عظمیٰ کو فون کر کے تو یہ خبر سناتی ہوں کہ ہم لوگ آ گئے ہیں. تو بہت مس کیا وہاں بھی, تو وہاں بھی ہم نے ہدایت ٹی وی کو بہت مس کیا, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم دنیا میں جنت دیکھ کے آئے ہیں, مولا کے روزے سے آئے ہیں, دنیا میں وہ جنت ہے. میں اس کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو مولا کا روزہ ایسا کہ ہم جنت میں بیٹھے. مولا علی کا روزہ یہ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ خوشبو ہم نے کبھی کہیں میں نے سنی ہی نہیں ہے. جو خوشبو مولا علی کے روزے سے وہ چھڑکاؤ کرتے ہیں اس کے فین کے ذریعے, تو وہ اندر جاتے ہی آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہم ایک جنت میں آ گئے. یا تو وہ مولا علی کے روزے پہ تھی یا امام موسیٰ کاظم کے روزے پہ تھی. تو باقی ہر جگہ ہر ایک اپنے روزے کی الگ الگ خوشبو ہے, لیکن مولا علی کا روزہ اور سب روزے ایسے تھے کہ میرا ہمارا آنے کو دل نہیں چاہتا تھا. اب بھی یاد کرتی ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, حالانکہ میں دوسری دفعہ گئی پھر بھی مولا سے یہی نتیجہ ہے مولا آپ ہمیں بار بار بلائے, جو نہیں آ سکے ان کو بھی بلائے, جو ہمارے بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی, ان کی بھی زیارت ہم پڑھ کے ہی آئے, ان کے لیے بھی دعائیں کر کے آئے ہیں. بہت شکریہ بہن, ٹائم ختم ہو رہا ہے. دوبارہ رحمت میں جگہ دی, مولا کے قدموں میں جگہ ان کو مل جائے. بہت شکریہ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا, بالکل مبارکباد بھی, اور بہت شکریہ ایک بار پھر آپ نے ہماری ٹیم کو ویورز کو یاد رکھا دعاؤں میں, کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے. ٹائم ختم ہو گیا تو اس پر انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ بات کریں گے. میڈیا کی بات کریں, انڈیا پاکستان ریلیشنز کی بات بھی کرتے چلیں کہ چلتے چلتے کہ پچھلے دنوں اتنا زیادہ دونوں ممالک کے میڈیا نے اتنا بس جنگ ہو کے بس جنگ شروع ہو جانی چاہیے یا ہو کے رہے, اس نہج تک ہمارے میڈیا نے یہ پہنچا دیا تھا. انڈین چینلز دکھا رہے تھے کہ یہ سیالکوٹ لاہور اتنے منٹ میں ہم نے فتح کر لینا ہے, پاکستانی چینلز دکھا رہے تھے کہ بس یہ جو ہو رہا ہے یہ سارا کام جو ہے وہ انڈیا کی حکومت کر رہی ہے اور انڈین فوجی جو ہیں وہ اتنا اندر آ چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو حقائق ہیں وہ لوگ جو ہیں حقائق جاننا چاہتے ہیں اور حقائق ان کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتے ہیں. تو کیا یہ اچھی بات ہے جو میڈیا بجائے کہ اسلامک چینل ہو چاہے نیوز چینلز ہو انٹرٹیننگ چینل ہو حقیقت دکھائیں حقیقت بتائیں, تو آپ بھی اپنے ویورز کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں. بجائے کہ جھوٹ بولیں گے آج آپ کامیاب ہوں گے, اگلے دن آپ کے منہ پر لگے گا وہ جھوٹ, ویورز آپ کو کہیں گے کہ آپ تو فلاں دن جھوٹ بول رہے تھے. تو اچھی بات ہے کہ آپ سچ بولیں, سچ کا زمانہ ہے اگر آپ کچھ کہیں. بالکل, اور بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں ایز اے پاکستانی اگر مجھے یہ خبر ملے گی کہ جی انڈیا نے بارڈر پہ میرے اتنے پاکستانی مار دیے تو مجھے غصہ آئے گا. ایز اے انڈین اگر آپ کو یہ خبر ملے گی تو آپ کو پاکستان پہ غصہ آئے گا. تو دونوں ممالک کے تعلقات میں میڈیا ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور اگر کچھ ایسی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے بھی تو وہاں پر مذاکرات کے ساتھ اور مل بیٹھ کے, یا میڈیا کو بجائے کہ تیل پھینکنے کے اس کو پانی پھینکنا چاہیے. ضرور ہوتے ہیں بارڈرز پہ کشیدگی ہے, لیکن اس کو کس طرح حل کرنا ہے یہ ہمارے میڈیا نے نہیں سکھانا, ہماری قیادت نے اس کا کام تھا. تو وہ قیادت کو فالو کرتے بجائے کہ قیادت میڈیا کو فالو کریں. جی بالکل. اور لاسٹ منٹ میں ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنی ہے کہ آج شام 7 بجے لائیو پروگرام ہوگا سسٹر خانم طیبہ بخاری کا, تو ضرور دیکھیے گا. ہماری قوم کا اثاثہ ہیں سسٹر خانم طیبہ بخاری. شام 7 بجے وہ لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام کریں گی, تو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ. تو ناظرین صبح ہدایت دیکھنے کا بہت شکریہ. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.